نشے میں دھت ماں وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ شلوار کسی اور رنگ کی اور قمیص کسی اور رنگ کی تھی۔ بال کچھ بندھے ہوئے، کچھ بکھرے ہوئے، آنکھیں کھوئی کھوئی سی تھی، چہرہ نیند کی کمی سے ستا ہوا، چہرہ آج ڈھنگ سے دھویا تک نہ تھا، چہرے پر سردی مگر کچھ عجیب سا نور تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی بے تھکان، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں۔ وہ بوکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جاتی، ہانڈی کا دم دیکھتی، پھر واپس کمرے میں آتی، کپڑوں پر استری پھیرتی۔ اچانک فون بجتا ہے، کسی کو فون پر جواب دیتی ہے، سب تیار ہے۔ کپڑے آدھے استری ہوئے چھوڑ کر وہ باورچی خانے میں جا کر توا گرم کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ توا گرم کرتے ہوئے دیر نہ ہو جائے اور بھوکے مزید چند لمحے بھوکے نہ رہیں۔ ساتھ میں سلاد، پیاز، ٹماٹر، لیموں بنا رہی ہوتی ہے اور دھیان دروازے کی گھنٹی پر ہے۔ ساتھ میں باورچی خانے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی جا رہی ہے اور ساتھ میں دھنیا صاف کر کے سبز چٹنی کی تیاری کر رہی ہے۔ دم تب تک رکھنا ہے جب تک پہلا بندہ کھانا نہ شروع کر دے، ورنہ کھانے کی خوشبو اٹھ جاتی ہے، مزہ نہیں رہتا۔ گھنٹی بجی، گھر والے ہاتھ دھونے گئے اور وہ گرم گرم روٹی اتار کر پلیٹ میں سالن، چٹنی، سلاد سب ڈال رہی ہے اور ساتھ ساتھ سب کو یاد کرا رہی ہے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھونے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگانی، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ سب کھانا کھا رہے ہیں، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تازہ پھلکے، سبز چٹنی، سلاد، دال۔ جب سب پیٹ بھر کھانا کھا چکے، وہ اطمینان کی نظر سب پر ڈالتی ہے اور چپکے چپکے آٹے والے ہاتھوں سے چند نوالے اپنے منہ میں بھی ڈالتی ہے۔ بھوکی تو وہ بھی تھی۔ سب کمروں میں چلے گئے، کوئی ٹی وی، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے کیونکہ سب تھک چکے ہیں۔ وہ چولہے کے پاس ہی اپنا باقی کھانا ختم کرتی ہے اور ایک نظر بچوں پر ڈال کر برتنوں پر ڈالتی ہے۔ بچوں کو وقت دیا تو برتن پڑے رہیں گے، برتن دھوئے تو بچوں اور شوہر سے باہر کا حال احوال کیسے پتہ چلے گا۔ مشین چل رہی تھی، استری باقی پڑی تھی، برتن دھونے کو پڑے تھے، مگر اس نے سوچا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز پڑھ کر بچوں اور شوہر سے باتیں کرتی ہوں اور اسی بہانے اپنی ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دیتی ہوں۔ وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، سب اپنے موبائل میں گم تھے، کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سارا دن کیا کیا اور باقی کیا رہتا ہے؟ وہ بکھرے بالوں والی عورت جس کو کنگھی کرنے کا وقت مشکل سے ملتا تھا، جس کی آنکھوں نے نہ جانے کب سے سرما تک نہ چکھا تھا، جس کو اپنے شلوار، قمیض، دوپٹے کے کلر کا ہوش تک نہ تھا، وہ جو زیور نہ پہنتی تھی کہ ہر وقت پانی اور کھانے کی چیزوں میں ہاتھ مارنا ہوتا ہے۔ مہندی تو بس ایک خواب بن گیا تھا۔ وہ کمرے میں موجود سنگھار میں اس کو اکثر رک کر دیکھتی اور سر جھٹک کر نہ ختم ہونے والے کاموں میں مصروف ہو جاتی، جو نہ جانے کب سے کسی سہیلی سے نہ مل سکی، کہاں نہ لگا سکی تھی۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اور بچوں کی محبت کے نشے میں دھت ایک ماں تھی۔ اس نشے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس نشے کا عادی انسان صرف موت کے بعد ہی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔